السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دیر سے محفل عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تشریف فرما ہو کر پیغمبر اسلام روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذکر جمیل سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں ناچیز بھی حاضر خدمت آیا۔ ابھی میرے بعد نعت خوانوں کی لمبی فہرست ہے اور میرے بعد ایک پرمغز اور پربہار اور پرفیض خطابت بھی آپ کو سماعت کرنی ہے، یعنی حضور خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام حیدر صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ مظفر پور سے چل کر شہر برگنج میں تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ میرے بعد پھر انہی کو بلایا جائے گا۔ ایک دو شعرا یعنی نعت خانے مصطفیٰ جان رحمت کے بعد اب آپ کی اجازت ہے تو میں تھوڑی دیر گفتگو آپ سے کروں، اور نہیں تو مفتی صاحب کو بلا دوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدل الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وصدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامیر الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ معظمہ مطہرہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، قبل اس پہ گفتگو کی جائے، آئیے ہم اور آپ ادب و احترام کے سانچے میں ڈھل کر عقیدت و محبت کی تھالی کو الفت و انسیت کے پھولوں سے سجا کر اپنے اور ساری کائنات کے رہبر رشد و ہدایت پیغمبر روحی فدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ آ گئے، انقلاب آ گیا، مصطفیٰ آ گئے، انقلاب آ گیا، کنکروں کو بھی طرز خطاب آ گیا۔ توجہ فرمائیں، مصطفیٰ آ گئے، انقلاب آ گیا، کنکروں کو بھی طرز خطاب آ گیا۔ ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں، ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں مسکراتا ہوا ماہتاب آ گیا۔ اور دوسرے شاعر نے کہا ہے کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ جی جی جی، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ اب میں یہاں سے شروع ہو رہا ہوں کہ دولہا بھی لاجواب ہے تو دلہن بھی بے مثال۔ میں یہاں سے شروع ہو رہا ہوں انشاءاللہ۔ آپ کے اس مختصر وقت میں تقریریں تو آپ پیدائش مصطفیٰ کے متعلق بہت طرح سے اور بہت سنتے ہیں،
لیکن میں ایک آج ایسی انوکھی بات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ میرے دوست میں شروع ہی ہو رہا ہوں کہ دولہا اگر لاجواب ہے تو دلہن بھی بے مثال ہے۔ قاری صاحب قبلہ توجہ ایک دم آپ پر پور، تب میں سمجھوں گا۔ بڑی قیمتی بات میں اس وقت بولنے لگ گیا ہوں قسم خدا کی، اور دولہے کا نام آپ بولیں گے تو میں بتا دوں دولہے کا نام کیا ہے۔ دولہا کا نام حضرت عبداللہ اور دلہن کا نام حضرت آمنہ خاتون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا دلارے بھائی، توجہ آپ کو، چونکہ تاریخ سے آپ کو پہلے ہی مولانا مظہر صاحب نے کہا کہ تاریخ کی بہترین مہارت ہے ہمارے دلارے بھائی کو، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو آج تاریخ اور حدیث لے کے میں بھی چل رہا ہوں، انشاءاللہ بڑا آپ سبوں کو مزہ آئے گا۔ کہیے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ اب میری تقریر کی ہیڈنگ ہے دولہا لاجواب ہے تو دلہن بھی لاجواب۔ عبداللہ حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کے والد کا نام ہے حضرت عبد المطلب، جو میرے سرکار کے دادا جان، جو میرے آقا کے دادا جان اور میرے سرکار کے دادا جان کے ٹوٹل 18 بچے پیدا ہوئے۔ کتنے بچے ہوئے تھے؟ 18 بچے، جن کو حضرت عبد المطلب میرے سرکار کے دادا جان کو 18 بچے میں 12 لڑکے تھے اور 6 لڑکیاں۔ اب آپ کی توجہ وہ ہے تو میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ قاری صاحب سوئیے گا نہیں ایک دم، ہاں ایک دم نہیں سوئیے گا، بیدار رہیے بس۔ میری گاڑی جب پٹری پر چڑھ جائے تو سمجھیے کہ تقریر شروع ہو گئی ہے۔ ابھی تو میں سمیٹ رہا ہوں، ماحول بنا رہا ہوں، ماحول جب بن جائے گا میری تقریر شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ مجھ کو گرم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو 10 منٹ پہلے آپ مجھ کو سنبھالیے، پھر میں انشاءاللہ آپ کو گھنٹوں سنبھالوں گا۔ ویسے 1 ربیع الاول سے پروگرام چل رہا ہے، آواز سے آپ کو اندازہ لگ رہی ہے، دعا اتنی بہترین دے دیجیے کہ میری آواز بھی سلامت رہے اور انشاءاللہ میں بھی سلامت رہوں۔ ہمارے بریانی ہاؤس کے سارے ہمارے مخلصین پہنچے ہوئے ہیں، ہے نا، یہ لوگ بریانی کھا کے آئے ہوئے ہیں، ان کے اندر دم ہے، یہ لوگ ضرور سبحان اللہ زور سے بولیں گے، ہے نا۔ آپ لوگ پلاؤ کھا کے تو ضرور آئے ہوں گے، یہ لوگ بریانی کھا کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارے نوجوان اب آگے آ رہے ہیں، اب سبحان اللہ اور الحمدللہ نعرے تکبیر کے ایک دم نعرہ بلند ہوگا انشاءاللہ بیچ بیچ میں۔ اب ذرا سا دیکھیے، اور حضور سرکار سیدنا حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے والد بزرگوار کا نام ہے حضرت وہاب، ہے نا۔ اب حضرت عبداللہ اپنے تمام بھائیوں میں بڑی خوبصورت، بڑا ہینڈسم، بڑا حسین و جمیل، بڑا ہی گڈ لک، اتنے خوبصورت تھے کہ وہاں کے منافقین یہود و نصارہ چونکہ اپنی کتاب میں پڑھے تھے کہ حضرت عبداللہ کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام عبداللہ ہوگا، اور اسی کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر ہوگی، لیکن ایک دن انہی کے سر سے بطن آمنہ میں وہ ہوگا اور وہ ایک خدا واحد کا اعلان کرے گا اور ہمارے تمام لوگوں کو تجلیل فرمائے گا۔ میرے دوستو اب اندازہ لگائیے، حضور سرکار سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دولہا بنے بیٹھے ہیں۔ بس تقریر میری شروع ہو رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اس سے مفتی صاحب قبلہ بھی باقی، میں زیادہ ادھر ادھر اور آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ دولہا میں نے کہا ہے کہ لاجواب تو دلہن بھی لاجواب، ان دونوں کا کوئی جواب نہیں ہے میرے دوستوں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے کس طرح سے حضرت عبداللہ دولہا بنے بیٹھے ہیں سرکار جبرائیل امین۔ اب یہاں سے تاریخ میں شروع کرتا ہوں۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مولانا عمر قادری صاحب آپ کی توجہ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جبرائیل امین اللہ کی برگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تیرے محبوب کے والد آج دولہا بنے ہیں، اجازت ہو تو میں بھی بارات میں شامل ہو جاؤں۔ اجازت ہو تو تیرے محبوب کے والد کی بارات میں شامل ہو جاؤں۔ رب نے ارشاد فرمایا،
اے جبرائیل تم کہاں ملکوتی وہ کہاں خاکی؟ کہا کہ مولا جب میں ملکوتی ہونے کے بعد اور بشری کرتا پہن کر بشری لبادہ اوڑھ کر اور گریبانے مریم میں نے دستک دیا تو بغیر باپ کے تو نے بیٹا پیدا کر دیا. اگر تیری اجازت ہو جائے تو میں وہی بشری کرتا پہن کر تیرے محبوب کے والد کی بارات میں شرکت نہ کروں. اللہ کی رحمت جوش میں آئی. کہا کہ جبرائیل جاؤ میرے محبوب کی بارات میں جاؤ. میرا محبوب کا باپ دولہا بنا بیٹھا ہے. اللہ اکبر میرے محبوب کی باراتی بن جاؤ لیکن سنو اکیلے مت جاؤ. کہا کہ مولا پھر کیا کروں؟ کہا کہ ساتھ میں میکائیل کو بھی لے لو, اسرافیل کو بھی لے لو, اسرائیل کو بھی لے لو. اب تم چاروں کے چاروں جاؤ میرے محبوب کے والد کی بارات میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میری ڈیوٹی تو تو ہی نے لگایا ہے. میرا کام ہے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک تیرے بندوں کی جس کی تیرے طرف سے اجازت ہے اس کا روح قبض کرنا. میں تو قابض الملائکہ ہوں, قبض کرنا میرا کام ہے. اور جب کوئی بارات میں جاتا ہے تو اسے دیر بھی ہو جاتی ہے تو اس نے دیر میں جس کی روح نکالنا ہے اس کا روح کون نکالے گا؟ رب نے ارشاد فرمایا اسرائیل سنو آج کی رات کسی کو غم میں ڈالنے کی نہیں ہے. میرے محبوب دلہا بنا, میرے محبوب کا باپ دلہا بنا ہوا ہے اور میرے محبوب آج نہ کسی کی روح نکلے گی اور نہ تو کسی کو غم ہوگا. آج روح نکالنے کی دن نہیں ہے. میرے محبوب کا والد دلہا بنا ہے. میرے محبوب کی اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. جشن عید میلاد النبی کانفرنس زندہ باد, مسلک اعلی حضرت زندہ باد. بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ بستی بستی قریہ قریہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت. حضرت آمنہ خاتون کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہو گئی. بارات گئی, فرشتے گئے ساتھ, بارات نکاح ہوئی الحمدللہ. اور جب یہ پوچھا گیا کہ آخر حضرت عبداللہ کا جو چمک اور دمک ہے یہ ہے کیسا, تو پھر صحیح بخاری نے ارشاد فرمایا کہ یہ چمک دمک حضرت عبداللہ کا اپنا نہیں تھا, یہ نور محمدی کا چمک جو ان کے پیشانی میں جلوہ گر تھا. یہ نور محمدی کی خوبصورتی تھی جو اتنا گڈلک اور جو اتنا ہینسم اور جو اتنا خوبصورت اور جو اتنا حسین و جمیل نظر آتے تھے حضرت عبداللہ. اللہ اکبر کہ لوگ ان کے دشمن بن گئے تھے. اللہ اللہ قربان جاؤ. اے میرے دوستو میں تیزی کے ساتھ تھوڑا آگے بڑھ رہا ہوں, تاریخ پیچھے بہت باقی ہے ابھی, لیکن میں آگے بڑھوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطن آمنہ میں جلوہ گر ہو جاتے ہیں. 6 مہینہ گزر گیا. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب ایک دن آواز دیتے ہیں بیٹا عبداللہ. ہاں حضور ابا میں حاضر ہوں. کہا کہ سنو جب کسی کے گھر میں پہلی مرتبہ کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے, پہلی مرتبہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا جان سے عرض کرتے ہیں کہ اے ابا جان, وہ اپنے حسب حیثیت اپنی اوقات کے مطابق کوئی کھجور بانٹتا ہے, کوئی مٹھائی بانٹتا ہے, کوئی بریانی کھلاتا ہے, کوئی کھانا عام کرتا ہے, کوئی لوگوں کی ضیافت کرتا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹا آج مکہ سے ملک شام میں ایک قافلہ جا رہا ہے, تو بھی ان قافلے کے ساتھ چلے جاؤ اور ملک شام سے بہتر پھل اور بہتر سے بہتر کھجور لے کر آؤ تاکہ میرے گھر میں جب بچہ پیدا ہو تو میں لوگوں کی ضیافت کروں, میں لوگوں کو فروٹ کھلاؤں, میں لوگوں کو کھجور بانٹوں اور لوگ مجھ سے اے عبد المطلب اے رئیس مکہ اے مکہ والی کعبہ آپ کس خوشی میں کھلا رہے تو میں کہہ دوں کہ میرے گھر مجھے پوتا پیدا. اس پوتے کی خوشی میں مجھے بھی کھلانا ہے. حضرت عبداللہ نے کہا ابا حضور جو حکم آپ کا سر آنکھوں پہ, میں جا رہا ہوں. ملک شام چلے گئے, خریداری کیا بہتر سے بہتر پھلوں کا اور انوکھے قسم کے کھجور کا. وہاں سے جب آئے تو ایک بات اور میں عرض کر دوں, مدینہ شہر سے بڑا گہرا تعلق ہے میرے سر کا. مدینہ شہر سے
हमारे प्यार अब्दुल्ला दुलारे भाई बैठे हुए, हमारे उलमा भी बैठे हुए, सब लोग तारीफ करते हैं, बड़ा गहरा ताल्लुक है। जानते हैं क्यों? मेरे आकाए करीम का नानिहाल भी मदीना है और हजरत अब्दुल्ला का नानिहाल भी मदीना है और मेरे सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी नानिहाल मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह। इसलिए बड़ा गहरा ताल्लुक है मदीना शरीफ से मेरे दोस्तों। आपने सुना था ना अभी हजरत मौलाना मजहर अलीम साहब से कि हाजियाओ शहंशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हजरत अब्दुल्ला उस काफिले के साथ मदीना तशरीफ लेकर आए, आपकी तबीयत वहाँ बिगड़ गई। 1 महीना कंटिन्यू इलाज होता रहा, तबीयत संभल नहीं सकी, आप मौत के घाट उतर गए। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। तवज्जो आपकी है? मैं यहाँ से अब शुरू कर रहा हूँ, तकलीफ तो नहीं ना किसी को? मैं बोलूँ थोड़ा सा वक्त लगेगा 10-20 मिनट, लेकिन बर्दाश्त कीजिए। इनका बड़ी कीमती बात मैं अर्ज करने लग गया हूँ। ये आपकी दुआओं की बरकत है। दिमाग में अचानक ये बातें आ गई तो आज सुन लीजिए, फिर कभी सुनने को मिले या न मिले, है ना। हो सकता है कि आप ना रहे, हो सकता है कि मैं ना रहूं, है ना। क्या भरोसा इस जिंदगानी का? अरे आदमी तो बुलबुला है पानी का, अगर कहीं मर गया मैं तो ये बात मेरे सीने में चली जाएगी मेरे कब्र में। मैं चाहता ये हूँ कि ये पैगाम आप तक मैं पहुँचा दूँ, ताकि सुबह क़यामत तक आपके सीने में ये मेरा पैगाम जमा रहे और के सामने जब पहुँचे तो कहे कि हम गुलाम मुस्तफा बनते आए। मेरे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। काफिला जब मदीना से मक्कतुल मुकर्रमा वापस आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की नजर जब काफिले पे पड़ी ना, तो काफिले के लोगों से पूछा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कि ए काफिले के लोगों, मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है? मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लामा गुलाम मुफ्ती हैदर साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का इंतकाल हो गया। हुजूर इजाजत है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा काफिला के लोगों से, लोगों मेरे अब्दुल्ला का क्या हुआ? मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ? काफिले के लोगों ने कहा कि सरकार हम साथ मुल्क शाम में रहे, हमारे साथ उन्होंने खरीदारी भी की, फलों की, खजूर की। मदीना शरीफ जब आए तबीयत खराब हो गई, 1 महीना इलाज किया गया लेकिन उभर ना सके और वो मदीना शरीफ में इंतकाल कर गए। उनको वही मदफून कर दिया गया है, दफन कर दिया गया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बस गुफ्तगू यहाँ से शुरू हो रही है, मुलाजा फरमाइए। हजरत मुफ्ती साहब किबला भी तशरीफ फरमा है, बस थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आप समाप्त फरमा लें। बड़ी कीमती बात अर्ज करने लग गया हम कसम खुदा के। इंशाअल्लाह कह दीजिए मतलब सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब लोग प्यार से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आप यकीन के साथ कलेजे पे हाथ रख के जरा सा सोचिए कि जिस दादा का एक लौता बेटा, बड़ा प्यारा बेटा, जो सबसे दुलारा बेटा था और वो इंतकाल कर गया, वो भी देश में नहीं परदेश के अंदर, उस बाप के दिल पर क्या गुजरा होगा। लेकिन ये बात तो अलग रखिए, लेकिन जब आपकी आंखें सावन भादों की तरफ बरसने लग गई और आंखें बरस ही रही थी कि आप अपने दरवाजे पे आ गए, हजरत आमिना खातून की नजर अपने ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब पे पड़ी कि उनकी आंखें तो बरस रही है। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमिना खातून ने सवाल किया कि ए अब्बा हुजूर, आखिर आप रो क्यों रहे हो? ए अब्बा हुजूर, आपको क्या हो गया? सरकार अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, अब मेरा बेटा दुनिया के अंदर ना रहा। ये मेरे दोस्तों कसम खुदा के, जरा सा कलेजे पे हाथ रख के पूछो जरा सा, पहली मर्तबा जिस घर में बच्चा पैदा होने वाला हो और उस खातून के दिल पर क्या गुजर रहा है कि बेटा या बेटी अभी दुनिया में अल्लाह अल्लाह तशरीफ भी नहीं ला पाए, अभी पैदाइश भी नहीं हुई है कि बाप का इंतकाल हो गया। उस खातून के दिल पर क्या गुजर रही है? उस खातून हजरत आमिना के दिल पर क्या कितना बड़ा पहाड़ टूटा होगा कसम खुदा की कि अभी बच्चा जो उनके पेट में है वो 6 महीने का है, अभी वो पैदा भी नहीं हुआ कि बाप का इंतकाल हो गया। हजरत आमिना खातून जानो कता रोने लगती है। अल्लाह अल्लाह। इधर आमिना का रोना था कि अल्लाह अकबर, अब जन्नत में हूरें रोने लग गई, आसमान के फरिश्ते रोने लग गए, मेरे दोस्तों पहाड़ों के जिन्नात रोने लग गए। आमिना खातून क्या रोने लग गई कि समंदर की मछलियां रोने लग गई। ये मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों कुर्बान जाओ। अरे रब ने रहमत ने पुकार कर कहा कि ए जन्नत की हूरों तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? ए आसमान के फरिश्ते तुम क्यों रो रहे हो? ए जन्नत की मछलियां तुम क्यों रो रही हो? अल्लाह अल्लाह।
اے پہاڑوں کی جنات تم کیوں رو رہے ہو؟ سب نے بیک زبان کہا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے محبوب کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم کر دیا، تو نے یتیم کر دیا۔ جواب ملا فرشتوں تم نہیں سمجھو گے، اس لیے کہ مجھے اپنے محبوب سے جتنا پیار ہے شاید کہ ان کے والد کو بھی ان سے اتنا پیار نہیں ہوگا۔ اتنا پیار میں اپنے محبوب سے کرتا ہوں، ان کی والدہ آمنہ خاتون کو بھی اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں ہوگا جتنا پیار میں خدا اپنے محبوب سے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور سنو، میں یتیم پہلے کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ اگر ہوں گے تو ان کے بعد ان سے اور بھی بیٹے اور بھی بیٹیاں ہوگی، اور میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ میرے محبوب کا دل کوئی برابری کر لے، مجھے یہ برداشت نہیں کہ میرے محبوب کا کوئی ہم سفر بن جائے۔ اس لیے کہ جب بھائی پیدا ہوگا تو محمد رسول اللہ نہیں کہے گا، وہ میرا اپنا بھائی کہے گا، اور میری رحمت کو گوارا نہیں کہ میرے محبوب کو کوئی اپنا بھائی کہے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میری رحمت کو گوارا نہیں کہ میرے محبوب کا کوئی برابر ہو جائے، اس لیے میں اپنے محبوب کے دنیا میں جانے سے پہلے ہی میں نے یتیم کر دیا۔ میرے دوستو، اب ایک آخر اور بات عرض کر دوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف فرما ہے ماں کے شکم میں، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اچانک درد ولادت کا احساس ہوا آمنہ خاتون کو۔ آپ سب کو بھی تجربہ ہوگا، احساس کیے ہوں گے کہ جب کوئی خاتون بچہ جنمتی ہے تو اس وقت وہاں اس کے دوسری دائیوں کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ بڑی قیمتی بات میں عرض کر رہا ہوں قسم سے، تھوڑی دیر میں بڑی قیمتی بات عرض کر کے پھر نایاب گفتگو آپ کو سماعت کرنی ہے ابھی، اور نایاب خطاب سننا ہے آپ کو۔ میں بھی بڑی قیمتی بات عرض کرنے لگ گیا ہوں میرے دوستوں، اور بہت سارے اس میں پھر دعووں کی دلیل بھی موجود ہے۔ اللہ اللہ، حضور اللہ اکبر کہ والدہ ارشاد فرماتی ہے کہ درد ولادت کا احساس ہوا، میرے گھر میں کوئی نہیں، اب تو اللہ اکبر آنے والے مہمان بچے کا والد تو پہلے ہی انتقال کر چکے ہیں، گھر میں نہ کوئی اور ہے، بس ایک دادا جان تھے، وہ خانے کعبہ کے طواف میں لگے ہوئے تھے۔ ادھر آمنہ خاتون اکیلے گھر میں پریشان ہے کہ یا اللہ ولادت کی گھڑی قریب ہو گئی، میرے گھر میں اب کوئی نہیں میرے دیکھ بھال کے لیے، اب میرا پریشان حال کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ نے اپنے پڑوس کے ایک پڑوسن کو بلایا، ایک عورت کو بلایا اور کہا کہ سنو، درد ولادت کا احساس ہو رہا ہے، جاؤ مکے سے کسی دائی کو بلا کر کے لے آؤ۔ رات کے 12 بجے، کتنے بجے یہ بھیجا دائی بلانے کے لیے؟ توجہ چاہوں گا، رات کے کتنے بجے؟ رات کے 12 بجے حضرت آمنہ خاتون کو درد ولادت کا احساس ہوا۔ ایک خاتون کو پڑوس سے بلائی اور عرض کرتی ہیں جا کر مکے سے کسی دائیا کو بلا کے لے آؤ، درد ولادت کا احساس ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، وہ آپ کی خاتون پڑوسن گئی مکے کی دائی کے پاس، جس دروازے پہ گئی سب نے نام بول دیا۔ ارے جو بچہ عبداللہ کے گھر میں پیدا ہونے جا رہا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے تو اس کا والد انتقال کر گیا، ہمیں انعام کون دے گا؟ ہماری مزدوری کون دے گا؟ وہ بچہ تو پہلے ہی سے یتیم ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ وہ عورت مایوس ہو کر آئی، اے آمنہ خاتون، مکے کی جتنی بھی دائیاں تھی سب کا دروازہ میں نے کھٹکھٹایا، سبوں نے آنے سے منع کر دیا، سب انکار کر گئے۔ حضرت آمنہ خاتون کے آنکھوں میں آنسو ہے، مولا سب نے آنے سے انکار کر دیا، اب میری ولادت کے درد کا احساس ہو رہا ہے، اب عنقریب شاید بچہ پیدا ہو جائے، میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل سجدہ ریز ہوتے ہیں، مولا مکے کی تمام دائیوں نے انکار کر دیا ہے آمنہ کے گھر جانے سے۔ جواب ملا کہ جبرائیل تمہیں معلوم نہیں، ارے وہ کیا انکار کرے کہ میں نے خود ہی منع کر دیا، میں ان دائیوں کو آنے سے روک دیا۔ کہا کہ مولا تو نے کیوں روک دیا؟ تو تو جانتا ہے ایک عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اسے دوسری عورت کے سہارے کی ضرورت ہے، دوسرے دائی کی ضرورت ہے، کسی ڈاکٹر لیڈیز ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کسی نرس کی ضرورت ہے، مولا لیکن دائیوں کو آنے سے کیوں روک دیا؟ کہا کہ اے جبرائیل جتنے بچے کی دائیاں ہیں وہ سب آباد ہے، اور میرے محبوب کی والدہ پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں مجھے کہنے دیا جائے، رب نے ارشاد فرمایا پاک میں ناپاک
پاک کے جانے کی کیا ضرورت؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں آمنہ خاتون ہے حضرت آمنہ بھی پاک ہے، جہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہے. حالانکہ عام طور پر شریعت کا حکم ہے کہ جہاں پہ بچہ پیدا ہو جائے وہ جگہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے جب تک کہ دھو لیا جائے، وہ ماں بھی ناپاک ہوتی ہے جب تک کہ غسل نہ دے دیا جائے، وہ بچہ بھی ناپاک ہوتا ہے جب تک کہ اسے غسل نہ دے دیا جائے. لیکن قربان جاؤ اپنے نبی کی شان پر. اور میرے دوستو رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب بھی پاک ہے، میرے محبوب کی ماں بھی پاک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پاکوں کے بیچ میں ناپاک کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میں نے منع فرما دیا. سرکار جبرائیل نے پلٹ کر دوسرا سوال کیا، مولا تو جانتا ہے کہ ایک عورت جب بچہ جن رہی ہوتی ہے تو وہاں دوسرے عورت کی سہارے کی ضرورت ہے. کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، تو تو ہی انتخاب فرما دینا کسی نہ کسی دائی کا. مولا تو ہی چوز کر دے، تو ہی پسند فرما دے کون دائی جائے گی. کہا کہ اب میں جسے کہتا ہوں وہ دائی کو جائے گی. اس دائی کو بولا کے لاؤ. کہا کہ مولا نام تو بتا وہ کون ہے. کہا کہ نام بتا دوں. کہا کہ جلدی بتا دے اللہ وہ جانے والی دائی کون ہے، وہ کون خوش نصیب ہے کہ حضرت آمنہ خاتون کے گھر میں وہ دائی بن کے جائے گی. اللہ اللہ قربان جاؤ. رب نے ارشاد فرمایا جبرائیل جی رب جلیل. کہا کہ حضرت حوا کو بلا لو. توجہ چاہوں میرے دوستوں توجہ چاہوں گا. لوگ اعتراض کرتے ہیں ہے نا حضور، لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن میرے دوستوں لوگ کہتے ہیں کہ قبر پہ کیوں جانا ناجائز ہے، شرک ہے. لیکن شرک کا فتویٰ لگاؤ سب سے پہلے سرکار جبرائیل امین پر. اس لیے کہ ہم نے فرمایا جبرائیل حضرت حوا تمام اولاد آدم کی ماں، اور دوسری حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں. کہیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تیسری اللہ. عورت حضرت حجرہ کو بلا لو جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں. اور چوتھی عورت حضرت آسیہ کو بلا لو جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ماں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کلیم اللہ کی کیا شان ہے میرے محبوب کی. میرے دوستوں قربان جاؤ. اور حضرت آمنہ خاتون کی کیا شان ہے. اللہ اللہ قربان جاؤ میرے دوستوں. اللہ پیغمبر اسلام کی ذات کے جاؤ قربان. حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا مولا وہ حوا جن کو دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں برس ہو گئے، وہ تو اپنی قبر میں آرام کی نیند سو رہی ہے. اللہ اکبر. وہ مریم اپنی قبر میں گئے ہوئے ہزاروں سال، سب کے کچھ ہزار سال ہو گیا قبر میں جا کر. مولا تعالیٰ تم انہیں بلانے کو بول رہا وہ بھلا کیسے آئیں گی. رب نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل ارے حضرت حوا کے قبر میں جا کے ارے بلانا تیرا کام ہے، اور اسے قبر سے اٹھا کر میرے محبوب کے گھر بھیجانا میرا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جا کے ان کی قبر پہ آواز دے دے. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل امین سدرہ کے متین تمام اولاد آدم کی ماں حضرت حوا کی قبر پہ حاضر ہیں. عرض کرتے ہیں حوا اللہ اکبر اے اولاد آدم کی ماں آپ اپنی قبر میں آرام کی نیند سو رہے ہیں، مصطفیٰ جان عالم کی جلوہ گری ہونے والی ہے، اٹھ جاؤ. حضرت حوا اٹھ گئی، کھڑی ہو گئی. توجہ جبرائیل امین کہاں گئے؟ حضرت حوا کے قبر پر. توجہ آپ کی ہے نا، بڑی ذمہ داری میں گفتگو کر رہا ہوں. حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا جبرائیل امین حضرت حوا کے قبر پر. اب ہم غریب نواز کے قبر پر جائیں تو شرک کا فتویٰ لگ جائے. عجیب امین اللہ اکبر روح الامین جو تمام ملائکہ کے سردار اللہ اکبر، اور وہ جا رہے ہیں حوا کی قبر پر. اور جا کر کہا حضرت مریم کے قبر پر اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں آپ چین کی نیند سو رہے ہیں اپنی قبر میں، مصطفیٰ جان رحمت کا آمد ہونے والا ہے. سبحان اللہ جلدی باہر نکلو. اللہ اکبر. وہ بھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. حضرت آسیہ موسیٰ کلیم اللہ کی ماں اللہ اکبر عرض کرتے ہیں اے موسیٰ کلیم اللہ کی ماں ارے آپ آرام کی نیند سو رہے ہو اپنے قبر میں، محمد رسول اللہ تشریف لانے والے ہیں، ارے جلدی اٹھو جلدی اٹھو. حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں اللہ اکبر یہ سب نبیوں کی مائیں ہیں. یہ سارے کے سارے نبیوں کی ماں. حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، حضرت آسیہ موسیٰ کلیم اللہ کی ماں، حضرت مریم حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں، حضرت حوا تمام اولاد آدم کی ماں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبرائیل نے عرض کیا مولا یہ تو سب نبیوں کی مائیں ہیں، یہ تو سب نبیوں کی مائیں ہیں، یہ دائی بن کے جائیں گی. رب نے جواب دیا جبرائیل ارے یہ تو عام نبیوں کی مائیں ہیں، تمہیں پتہ نہیں جو آیا ہے وہ بنو انبیاء ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ارے یہ تو عام نبیوں کی مائیں ہیں، لیکن جو
تشریف لا رہا ہے وہ امام الانبیاء ہے، مختار کل جہان ہے، مالک رکاب و من ہے، سیاح لافقہ ہے، محبوب دو عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں تمام عورتیں کھڑی ہو گئی، عرض کیا جبرائیل آپ ہمیں کیوں بلایا؟ جلدی چلو جلدی چلو، اللہ نے بلایا، جلدی چلو، پروردگار نے بلایا۔ یہ سوال تم اللہ سے پوچھ لینا کیوں بلایا؟ چاروں عورتیں پہنچی اللہ کی بارگاہ میں۔ کہاں تو وہاں اللہ کے بارگاہ میں۔ مولا تم نے کیوں بلایا؟ کہا کہ سنو، آمنہ کے گھر میرا محبوب جلوہ گر ہونے والا ہے، کوئی دائی وہاں نہیں ہے، تم لوگ دائی بن کر چلے جاؤ میرے محبوب کے گھر۔ ٹھیک ہے مولا، تیرا جو حکم، ہم آمنہ کے گھر جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ چاروں قبر سے نکل کر کہاں سے نکلی ہے جان رکھیے گا، میں آگے بول رہا ہوں، پھر کل مت کہیے گا مولانا آپ کیا بول کے چلے گئے۔ ہمارے بہت ہی جیموا ہستی مفتی غلام حیدر صاحب تشریف فرما ہے، الحمدللہ مظفرپور مسلم یتیم خانہ کے پرنسپل، اللہ اکبر، ان کی موجودگی میں میری خطابت ہو رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ حضرت کی موجودگی میں اس وقت میں تقریر کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور کبھی مظفرپور میں جاتا ہوں تو وہاں بھی حضرت کے سائے طرح میری تقریر ہوتی ہے، انہی کے جلسے میں ہر سال میں 1 نومبر کو جایا کرتا ہوں۔ اللہ صفیہ محسن کانفرنس میں وہ اشتہار بھی لگایا کہ نہیں لگایا؟ ہاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، شفیع محسن کانفرنس، اسی جلسے میں تو ہر سال جاتا ہوں، الحمدللہ انشاء بھی آ گیا ہے وہ وقت۔ بات ہے اب جب رب نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ جو آنے والا ہے وہ امام الانبیاء ہے، تو اب جب عورتیں آنے لگی چاروں کے چاروں، سب نبیوں کی ماں چلنے لگی، رب نے ارشاد فرمایا ٹھہرو۔ کہا کہ مولا کیا ہوا؟ کہا کہ جنت کو حوروں کو لے لو۔ توجہ، ہم نعت پڑھتے ہیں ملا شریف میں، لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ گانا گا رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہے نا؟ لیکن اب اللہ کو ذرا فتویٰ کوئی لگائے کہ جب یہ چاروں خواتین نبیوں کی مائیں چلی میرے مصطفیٰ کے گھر، حضرت آمنہ خاتون کی امداد کے لیے، اللہ اکبر، مدد کے لیے، اللہ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے تمام نبیوں کی مائیں ٹھہرو، ایک جماعت اور لے لو۔ کہا کہ وہ جماعت کون سی ہے مولا؟ کہا کہ جنت کی حوروں کو لے لو۔ کہا ان تمام خاتون، چاروں خاتون نے کہ مولا جنت کی حوروں کا کیا کام؟ کہا کہ سنو، میرا محبوب جب پیدا ہو جائے گا نا تب میرے محبوب کی یہ نعت گائیں گے، سبحان اللہ، یہ درود پڑھیں گی، یہ جنت کی حوریں میرے محبوب کے درود پڑھیں گی اور میرے مصطفیٰ کی نعت خوانی کریں گی۔ اللہ اللہ، کہا کہ مولا ٹھیک ہے۔ اور جب چلنے لگے دونوں جماعت تو رب نے ارشاد کیا ٹھہرو، ایک جماعت کو اور لے لو۔ کہا کہ مولا اب وہ تیسری جماعت کون ہے؟ کہا کہ فرشتوں کی جماعت لے لو۔ حضرت حوا نے کہا مولا ہم دونوں کا کام تو سمجھ میں آ گیا، یہ تیرے فرشتوں کا وہاں کیا کام ہے؟ کہا کہ سنو، تم میرے آمنہ خاتون کا کام کرو گی اور یہ جنت کی حوریں میرے محبوب کی جشن میں نعت مصطفیٰ پڑھیں گی، خوشی میں میرے محبوب کی پیدائش میں ترانے گائیں گی، اللہ اکبر ترانے پڑھیں گی، اور یہ فرشتے ارے جلوس کی شکل میں جائیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جلوس کی شکل میں ہمارے فرشتے آ رہے ہیں میرے محبوب کی ولادت کے وقت جلوس بنا کر کے۔ میرے دوستوں قربان جاؤ، اور آمنہ خاتون کے گھر سب کے سب پہنچ گئے، دروازہ بھی بند، ونڈو بھی بند، روشن دان بھی بند، سب کچھ بند، چاروں طرف سے بند، کہیں سے جگہ نہیں اندر جانے کی۔ حضرت آسیہ اللہ اکبر نے جس نے سب سے پہلے قدم چما، حضرت آمنہ خاتون کو کہا کہ مبارک ہو آمنہ بھی، اللہ اکبر، اور حضرت حاجرہ نے آپ کا دست مقدس چما، کہا کہ آمنہ خاتون تم کو مبارک ہو، اللہ اکبر، اور پیشانی جو چما، اللہ اللہ، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور کہا کہ اے آمنہ خاتون تمہیں مبارک ہو، اللہ اکبر، اور جو سر چمی تھی وہ تھی حضرت حوا، اور انہوں نے کہا کہ اے آمنہ خاتون تمہیں مبارک ہو، قربان جائیے، اے آمنہ خاتون تمہیں مبارک ہو۔ کہا کہ لیکن میں تم عورتوں کو پہچان نہیں رہی ہوں، اس لیے کہ تم جتنا حسین اور تم جیسی خوبصورت عورت آج تک میں نے دیکھی نہیں، تم تو اجنبی لگتی ہو، تم اپنا اپنا پرچے کراؤ، اپنا اپنا ایڈریس بتلاؤ، اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ فرماتی ہے کہ میرا نام حاجرہ ہے، میں حضرت اسماعیل جبیل اللہ کی ماں ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں موسیٰ کلیم اللہ کی ماں ہوں، حضرت مریم فرماتی ہے میں عیسیٰ روح اللہ کی ماں ہوں، اور حضرت فرماتی ہے میں اولاد آدم حضرت آدم کی بیوی ہوں۔ حضرت آمنہ خاتون نے کہا کہ تم سب کا سب لائق احترام ہو، اس لیے کہ سب کے سب کسی نبی کی بیوی ہو یا کسی نبی کی ماں ہو، اللہ اللہ قربان جاؤ۔ اور تمام خواتین نے کہا سب سے
نبی کی ماں ہو جو امام الانبیاء ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم تو ایک عام نبی کی ماں ہیں، ہم تو جزاک اللہ خیر جزاک سبحان اللہ، ہم تو ایک نبی کی ماں ہیں، لیکن تمہارا مرتبہ تو ہم سے بلند و بالا ہے اے مولانا خاتون، اللہ اکبر، ہم کسی ایک نبی کی ماں ہیں لیکن تم امام الانبیاء